انسانیت نے ہمیشہ ایک ایسی مخلوق کے بارے میں سوچا ہے جو نہ آنکھوں سے نظر آتی ہے، نہ ہاتھ لگائی جا سکتی ہے، لیکن اسلام نے اس راز کو کھول دیا کہ یہ مخلوق حقیقت ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ آج ہم جا رہے ہیں ایک ایسے سفر پر جو انسان اور جن کے درمیان کے پردے کو اٹھاتا ہے۔ یہ ہے انویلنگ ظفر جن، اے جرنی انٹو اسلامک نیریشنز۔ قرآن کہتا ہے، اور اس نے جن کو آگ کے ملائے جلائے شعلے سے پیدا کیا، یعنی جن ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان سے قبل پیدا کی گئی۔ نہ ان کا جسم انسان جیسا ہے، نہ ان کا وقت انسان جیسا۔ وہ دیکھ سکتے ہیں جہاں ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کا رب بھی وہی ہے اور ہمارا بھی وہی ہے۔ لیکن ان کا رب بھی وہی ہے جو ہمارا ہے، اللہ رب العالمین۔ اسلامک روایتوں میں ایک نام آتا ہے ظفر جن۔ یہ ایک ایسا جن تھا جو اپنی قوم کا لیڈر تھا، اور جسے اللہ نے علم اور طاقت دونوں دی تھی۔ ظفر جن ان جنوں میں سے ہے جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا اور ایمان لے آئے۔ کہا جاتا ہے کہ ظفر جن نے اپنی قوموں کے ساتھ مل کر قرآن کی آیت سنی اور فرمایا، یہ کتاب ہدایت ہے، ہم اسے اپنی قوم تک پہنچائیں گے۔ یعنی وہ پہلا جن لیڈر تھا جس نے اسلام اپنایا۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے ایک وادی میں نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اس وقت کچھ جن وہاں سے گزر رہے تھے۔ وہ رک گئے اور قرآن کی آواز سنی۔ ان کے دل پگھل گئے۔ قرآن کہتا ہے، کہو، مجھ پر یہ وحی ہوئی کہ کچھ جن قرآن سن کر کہنے لگے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ یہ وہی لمحہ تھا جہاں ظفر جن اور اس کے ساتھی مسلمان ہوئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ ظفر جن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچایا۔ انہوں نے کہا، ہم نے ہدایت کو سنا اور مان لیا، اب ہم کبھی شرک نہیں کریں گے۔ اس نے اپنی قوم کو قرآن اور توحید کی طرف بلایا۔ ظفر جن کو امیر الجن کے نام سے بھی جانا گیا، کیونکہ وہ پہلا جن تھا جس نے اپنی قوم میں اسلام کا دعویٰ پھیلایا۔ اس کا مشن تھا جن اور انسان دونوں کو ایک رب کے سامنے جھکنے کی دعوت دینا۔ قرآن بتاتا ہے کہ جن بھی انسان کی طرح زمیندار ہیں، وہ بھی اعمال کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور ان کا حساب بھی ہوگا۔ اللہ کہتا ہے، میں جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یعنی دونوں مخلوق ایک رب کے حکم کے زیر ہیں، لیکن دونوں کے راستے الگ اور دونوں کا انجام اعمال پر مبنی ہے۔ اسلامک علماء کہتے ہیں کہ ظفر جن اور اس کی قوم نے اسلام کے پیغام کو جنوں کے درمیان پھیلا۔ وہ جن آج بھی
اپنی نسلوں میں دین کی دعوت کو زندہ رکھتے ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا پیغام صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوق کے لیے ہے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ظفر جن نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی اپنی امت میں ایمانداری اور انصاف کا نظام قائم رکھا۔ ظفر جن کی کہانی صرف ایک روایت ہے، بلکہ ظفر جن کی کہانی صرف ایک روایت نہیں بلکہ یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کا نظام دنیا کے ہر کونے تک پہنچاتا ہے۔ وہ مخلوق جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ بھی اللہ کے حکم اور اس کی ہدایت کی زیر ہے، اور انسان کے لیے سبق یہ ہے کہ اگر جن بھی اللہ کے سامنے جھکے تو ہم کس چیز کا غرور رکھیں۔ ظفر جن کا سفر ہم سب کو یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا صرف وہی نہیں جو ہم دیکھتے ہیں بلکہ وہ بھی ہے جو صرف اللہ جانتا ہے، اور اس کا علم، اس کی قدرت اور اس کا نظام ہر مخلوق پر برقرار ہے۔ یہی ہے اصل ایمان، غائب پر یقین۔